آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارا آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں طویل روایت کے اندر یہ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور مزید فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، مطلب 100 ٹائم درود پاک پڑھنے کی سعادت پاتا ہے، اللہ کریم اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور بروز قیامت ایسے شخص کو اللہ کریم شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ استاد محترم قبلہ مولانا اسد اتاری مدنی صاحب تشریف فرما ہے، آغاز میں کچھ مدنی پھولوں سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ماشاءاللہ ان دنوں میں 2 ایونٹس جو ہے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، ہاں جی، تو حج کا ایونٹ اور دوسرا قربانی کا ایونٹ۔ صحیح۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ معلومات نہیں ہوتی کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن انہیں اویئرنیس نہیں ہوتی، توجہ نہیں کی ہوتی۔ تو میں آج تو یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے، ہاں اگر آپ کو واقعی اتنی اچھی معلومات ہیں کہ آپ اتنا علم رکھتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہتر یہ ہوگا ایک عام آدمی کے لیے کہ کسی عاشق رسول عالم دین سے ملاقات کر کے، مفتی صاحب سے ملاقات کر کے حج کے معاملے میں بھی اور قربانی کے معاملے میں بھی معلومات کر لیں۔ حج کی تو فلائٹس وغیرہ کافی دن ہوئے روانہ ہونا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پر اللہ پاک کی جانب سے کیا واجب ہے، کیا فرض ہے۔ تو قربانی کے مسائل بھی سیکھیں، اور بہت جو بنیادی معلومات ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے وہ سب کو حاصل کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ ایونٹ اچھے انداز پر گزارنے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ آمین آمین۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ کریم جو اسباب ان کو حاجیوں کو ملے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی وہ اسباب عطا فرمائے، اور اے کاش کہ ایسا کرم ہو کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو بھی اللہ کریم جو ہے وہ حج کی سعادت عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور بار بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور دیکھنے کی سعادت ملے، اسی طرح کعبہ مشرفہ کی وہ بارونق مقامات جو ہے وہ فزیکلی طور پر جا کے جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو۔ اللہ کریم اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمارے لیے بھی یہ سعادت مندی کے جو ہے دروازے کھلیں، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہم سے کس طرح کے کیا کیا سوالات پوچھے ہیں۔ جی سنائیے۔ میرا نام علی رضا ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ خواب کے اندر اگر انسان ایسا دیکھ رہا ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے لاوا نکلتا ہے، بڑی تعداد میں لاوا نکلتا ہے، اور وہ انسانی آبادی میں یعنی کہ ہمارے گھر وغیرہ سارے اس کے اندر غرق ہو گئے، برائے مہربانی اس پہ رہنمائی فرمائے۔ یہ بڑا پریشان کن اور پہلا سوال ہی اس طرح کا حضور موصول جی ہوا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آمین یا رب۔ جو کیفیت انہوں نے بیان کی تو تعبیر کے اعتبار سے وہ اچھی نہیں ہے۔ اس علاقے میں کسی بڑی آزمائش کے ظاہر ہونے کی
علامت ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب اجتماعی طور پہ دعا بھی کریں اور انفرادی طور پر بھی کریں, صدقہ کریں, اور کوئی ایسا نیک کام ہو کہ جس کے وسیلے سے آپ دعا کر سکیں, کسی بزرگ کے نسبت سے وہاں پر کوئی مزار شریف ہے وہاں پر آپ حاضری دے سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اور مقدس مقام ہے تو وہاں پر حاضری دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آزمائش سے محفوظ رہیں گے. دیکھیے زلزلے کا آنا, بہت تیز طوفانی بارش کا ہونا, آندھی کا آنا, بجلی کا کڑکنا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتی, اور ایک جو جنرل اس کی تعبیر ہے وہ اس علاقے میں کوئی آزمائش کے ظاہر ہونے کی دلیل ہوتی ہے. وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو دعا مومن کا ہتھیار ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو اس پر عمل کریں, انشاءاللہ عز و جل آفت سے مصیبت سے حفاظت کا سامان رہے گا. اور یاد رکھیے بہت ساری آفتیں اور بہت ساری مصیبتیں ایسی ہیں جن کا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں, بعض انفرادی گناہ اور بعض اجتماعی گناہ ہوتے ہیں. تو جس علاقے میں گناہوں کی کثرت ہو جائے وہاں پر پھر اللہ پاک کی رحمت دور ہو جاتی ہے. پھر اللہ پاک کی رحمت سے اگر دوری ہو جائے بدقسمتی سے, تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی آزمائشیں ہیں اور آخرت کی بھی آزمائشیں ہیں. تو گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے, لیکن اگر اس طرح کی کوئی خاص کیفیت دیکھیں تو پھر اپنے اعمال کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. مزید سوال دیجیے. وائف کو نا ایک خواب آتا ہے کہ بہت سارے ہاتھی ہیں, کھلا میدان ہے, تو وہ نا جیسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وائف ڈر کے بھاگتی ہے. کوئی ایک کمرے میں مثلا کہ کمرہ ہوتا ہے, اس میں اگر چھپنے کی کوشش کرتی ہے تو ایک عورت آتی ہے, اس کے ہاتھ میں بچہ تھما دیتی ہے, تو نہلا کے بچہ تھما دیتی ہے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو ایک سفید پوش آدمی وہ کندھے پہ تھپاتا ہے, اس ٹائم وائف نا ڈر کے اٹھ جاتی ہے. اس کی تعبیر کیا ہے, ذرا مہربانی بتائیے گا حافظ جی. جی حافظ صاحب, اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کرے میں حافظ بن جاؤں. آمین یا اللہ ان کی زبان مبارک کرے. آمین. اچھا, یہ غالباً انہوں نے میدان میں ہاتھی دیکھے جی جی جو بڑھ رہے ہیں ان کی زوجہ کی طرف اور مار رہے ہیں, اس طرح کی کیفیت ہے. جی. ہاتھی ایک طاقتور جنگجو اس طرح کا صاحب منصب شخص کی علامت ہے, اور اس کا نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی طرف آنا یہ کسی بڑے شخص کی جانب سے آزمائش میں مبتلا ہونے کی, مشکل میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو آپ اور آپ کے گھر والے ایک تو اپنے ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کریں کہ آپ لوگوں کا انٹریکشن کسی کے ساتھ ہے نہیں ہے, کوئی ایسا میٹر چل رہا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے خاندان میں, محلے میں, یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر, تو وہاں پہ غور سے دیکھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عورت کے حق میں بھی یہ اچھا نہیں ہے. البتہ دعا کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں آزمائی سے بچنے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور اگر بار بار اس طرح کا خواب آتا ہے تو پھر اگر دوران خواب جس طرح آنکھ کھل گئی آپ نے کہا اور خوف بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کرنے کا اشارہ کر لیں, تو کروٹ بدل کے سو جائیں, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ خوف بھی دور ہو جائے گا اور اس طرح کے خواب سے بھی حفاظت رہے گی. استاد صاحب, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے خواب میں ہاتھی دیکھا ہے, ہاتھی اس طرح کے جانور جو ہے وہ نارملی دیکھنے کو ملتے نہیں ہیں, یہ زو وغیرہ میں کہیں ایسے مخصوص مقامات پر ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ناپید ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے کہ ان کو دیکھا مطلب نہیں کثرت سے جاتا, خواب میں ان کا دیکھنا بار بار, یہ کسی حکمت عملی کے تحت ہوتا ہے یا ان کے پیچھے کوئی راز ہوتے ہیں؟ کہ جیسے سانپ ہے, سانپوں کی مثالیں آتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا سانپ دیکھنے میں فزیکلی بھی بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں, اسی طرح اور بھی حشرات الارض جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت کم چیزیں جو اس طرح کی سامنے آ رہی ہوتی ہیں خواب میں اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے, تو ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر ایک ہی خواب کا بار بار آنا ہے, جیسے کہ انہوں نے بھی اس بات میں جو ہے وہ اپنا تذکرہ کیا, اس کی کوئی خاص وجہ سمجھتے ہیں آپ یا کیا آپ کی رائے ہے اس پہ؟ وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں, البتہ ہر جانور کا دیکھنا جدا اس کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی جانور دیکھا جائے جو اس علاقے کے اندر پایا جاتا ہو. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہوتی. اچھا, یہ معاملہ صرف جانوروں کے ساتھ ہی نہیں, صحیح, بلکہ خواب میں بندہ کئی ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ کبھی وہاں پر گیا نہیں ہوتا. ہاں جی.
اب آسمان پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، حالانکہ آسمان پر کبھی کوئی گیا نہیں ہے، ایسا ہی ہے. تو اب کسی چیز کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کا ہونا یا اس علاقے میں ہونا صحیح. یہ ضروری نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہے کہ اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا بار بار دیکھنا، بار بار کسی ایک چیز کا نظر آنا یہ بندے کے رجحان کو اور اس کے دلچسپی کو بھی ظاہر کرتا ہے. بعض اوقات کسی کو کوئی چیز بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہ غور و فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. اور بعض اوقات کوئی چیز انتہائی ناپسند ہے لیکن وہ بھی بار بار دماغ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز کا بار بار کثرت سے ذہن میں ہونا یہ بھی خواب دیکھنے کا باعث ہوتا ہے. تو بعضوں کو شیر اچھا لگتا ہے، کسی کو ہاتھی اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی جانور، بعضوں کو کتے بہت پسند ہوتے ہیں، بعضوں کو بلیاں بہت پسند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر شخص کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے. صحیح. اس سبب سے بھی بکثرت وہ خواب نظر آتے ہیں. البتہ چونکہ اشارات ہوتے ہیں، تعبیرات ہوتی ہیں، تو کسی چیز کو کسی جانور کی شکل میں دکھا کر بیان کیا جاتا ہے. یہ اللہ پاک کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو ہو تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ہے کہ میں آپ کو سیدھی سیدھی کوئی بات کہوں، اور ایک وہی بات میں آپ کو کسی اشارے کنایے میں کہوں. یہ جتنی تعبیریں ہیں یہ بیسیکلی اشارات ہیں، کنایات ہیں. بعض واضح بھی ہوتے ہیں، صحیح. سبھی ایسے نہیں ہوتے. لیکن اب کسی جانور کو دیکھنا کسی عورت پر دلیل ہے، کسی جانور کا دیکھنا کامیابی ہے، کسی جانور کو دیکھنا ناکامی ہے، جانور کو دیکھنا آزمائش ہے. اب وہ جانور بیسیکلی تو جانور ہے، صحیح، لیکن اس کے مختلف کیفیات کو اس کی خصوصیات کی بنا پر یا کسی اور بنا پر اشارتاً بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. اس نے خواب دیکھا کہ رات کو ایک شیر آیا تو وہ اس کو وہ بھوکا تھا، تو اس کو اس پہ رحم آ گیا اور اس نے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے نا اس کو دے دیا. پھر یہ نہیں سوچا کہ اگر گوشت کا یہ نہیں دیتا تو گوشت خرید کے تو وہ دیتا تو وہ اچھا تھا. یہ میں اپنی بازو یہ بازو ضائع کر دیا، یہ بازو کا پورا گوشت ڈال کے اس کو دے دیا. برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ اگر جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، انہیں بہت بہتر کرنے کی حاجت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کسی نقصان کا سامنا ہو. صحیح. تو اپنے خاندان، اپنے قریبی رشتہ دار اور بالخصوص اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے آپس میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، کوئی معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اچھے انداز پر ڈیل کرنا چاہیے اور کسی بھی اس طرح کی کیفیت سے اپنے آپ کو جلد دور کر لینا چاہیے کہ جہاں پر ٹینشن ہو، خام خواہ کے آپس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی کھچاؤ کی کیفیت ہو. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ غور کر لیں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے معاملات میں بہتر کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا، دوری کا سامنا. اچھا، اللہ اکبر. ہے تو بڑی پریشان کن بات ہے. غور کیجیے اگر اپنے کے بھائیوں میں بھی کوئی اس طرح کی بات ہے اور آپ کسی نہ کسی وجہ سے رنجش کا شکار ہیں اور ان کے ساتھ نہیں بول رہے، تو جو بھی وجہ ہے اسے مل بیٹھ کر جو ہے وہ حل کر لیجئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جو نفرتیں ہیں آپ کی بات کرنے پر، آپ کے ڈائیلاگ کرنے پر انشاءاللہ یہ حل ہوتی جو ہے وہ نظر آئیں گی اور اس سے گھر کا ماحول جو ہے وہ انشاءاللہ اچھا بنے گا. جب اسلام و سنت کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، دین کی پیروی کی بات کریں، تو جب اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں ہوں گی تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمارے گھروں میں ظاہر ہوں گی اور یہ رنجشیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ دور ہوں گی. بہرحال اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال دیجیے. انہوں نے خواب دیکھا ہے، ان کے والد صاحب بہت کافی ٹائم ہو گیا فوت ہو گئے نا، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے خواب میں والد صاحب کو دیکھا ہے کہ وہ ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں، یعنی خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ وہ ابھی فوت ہو رہے ہیں. جنازہ، کفن اور غسل وغیرہ، اور اس کا ایک معاملہ ہے، ایک منظر ہے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس خواب کی تعبیر کیا، اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاک. پریشان نہ ہو، اسا سب انشاءاللہ ہیں. جی اسا سب کیا فرمائیں؟ کسی انتقال کر جانے والے کا دوبارہ انتقال دیکھنا تو ایک ایسی چیز ہے جو پہلے واقع ہو چکی. ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ سے ابتدا کی ہے، نام نہیں لیا، ضمیر سے انہوں نے جو ہے وہ ہاں جی وہ جملے کی ابتدا کی ہے. اب یہ مرجع کس طرف ہے یہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے. یعنی وہ سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں.
تو کوئی عزیز ہوں گے, ٹھیک ہے. غالب یہی ہوتا ہے, کوئی قریبی ہوں گے یا دوست ہوں گے, تو جو بھی ہیں وہ, تو ان کو اصال ثواب کریں, ان کے لیے دعا کریں, اور اللہ پاک کے بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے عرض و معروض کرتے رہیں. باقی ایک چیز واقع ہو چکی, وہ چونکہ ذہن میں رہتی ہے, تو بعض اوقات وہی چیز ریپیٹڈلی نظر آتی ہے, تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مسلمان کے لیے دعا اور اصال ثواب ہمیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. اگر کسی نے اپنے بھائی کو مردہ حالت میں دیکھا اور صبح اسے صحیح سلامت پایا, تو کیا اس کا ذکر وہ اپنے بھائی سے کرے یا نہیں؟ نیز اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. تعبیریں جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں, کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے دیکھا, دیکھنے والے کا اس سے کیا تعلق ہے. البتہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس سے تذکرہ کرے, تو تذکرہ کرنا بہتر نہیں ہوتا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. بعض اوقات تو اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے, جیسا دیکھا جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے, تو بھی مناسب نہیں ہے. اور بعض اوقات سامنے والا تشویش میں مبتلا ہوگا, آپس کے تعلقات اچھے نہیں تو بدگمانی کا شکار ہوگا کہ تم میری موت ہی دیکھتے رہتے ہو, تمہیں میرا مرنا ہی پسند ہے. اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جی تعلقات اچھے نہیں ہیں, دوسرا خواب میں بھی میری موت ہی دیکھ رہے ہو, تو بیان کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کہ جس کو کہیں کہ کوئی یہ دینی یا دنیاوی فائدہ ہے. ہاں اس کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اس مسلمان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آمین آمین. میسیجز کے ذریعے سے, ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی آپ کے کچھ ناظرین پیغامات مجھ تک پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, شامل کرنے کا وقت بھی ہو گیا ہے. سر, یہ ایک امام صاحب ہیں, کہتے ہیں میں امام ہوں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی حضرت ہیں جو پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہ پیسے بھی کوئی چھوٹی رقم نہیں بلکہ قریب 50,000 روپے کے تھے, اور وہ مجھے بھی دیتے ہیں, اور وہ سب کو وہاں اس طرح سے پیسے دیتے ہیں, لیکن پیسوں کے ساتھ مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ رقم حلال ہے یا حرام ہے. تو اس طرح کی پریشان کن چیز بھی ساتھ خواب میں نے دیکھی ہے. تو دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے اور کیا اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں. دیکھیے امام صاحب ہیں ماشاءاللہ, حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوں گے اور فکر مند رہتے ہوں گے. ظاہر ہے کہ امام صاحب ہیں اور ایک مذہبی منصب ہے ان کے پاس, تو ہو سکتا ہے اسی احتیاط کے پیش نظر ان کے ذہن میں کچھ خدشات ہوں اپنی انکم کے تعلق سے یا کسی اور حوالے سے, اور وہی چیز ان کو خواب میں نظر آ گئی. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ظاہری اسباب پہ غور کریں کہ اگر آپ کہیں سے کچھ رقم حاصل کرتے ہیں یا آپ کو کوئی پیش کرتا ہے تو اس کی جہاں تک معلومات کرنی چاہیے تو وہ بہتر انداز پہ کر لی جائیں. باقی وہ شخص کون ہے, وہ کس طور پر آپ کو رقم دیتا ہے, جس کو آپ نے رقم دیتے ہوئے دیکھا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے, واسطہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ مبہم ہیں, تو کوئی ڈیٹیل نہیں بیان کی جا سکے گی. البتہ پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہوتی. ایسے خواب دیکھیں تو بعض اوقات من جانب اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک تنبیہ ہوتی ہے, کانشیس ہونے کا پیغام ہوتا ہے, تو اس طرف سے غور کریں گے تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہو. ایک اور سوال حضور یہ پوچھا ہے کہ خواب میں چاند ٹوٹتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہوتا. اب خواب دیکھنے والے پر بھی یہ منحصر ہوتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. صحیح. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وزراء ہیں, جس کے ساتھ کچھ مشیر ہیں, تو ان کی جانب سے, ورنہ عام شخص ہے تو اولاد میں کسی کو مصیبت پہنچنے کی اور نقصان کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہو سکتا ہے. صحیح. تو دونوں صورتوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, ایصال ثواب کریں, اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے اور عام شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے معاملات کو مزید بہتر انداز پر بجا لانے کی کوشش کرے. ان کے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی ان کی مصروفیات ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اولاد کے تعلق سے کسی مشکل کا سامنا ہو, تو اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. اللہ اکبر. خواب میں نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھنا, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ محمد عبد الرحمن اتاری رحیم یار خان سے ہمارے ساتھ. نہر میں ڈوبنا, پانی میں ڈوبنا, یہ مراد کے پورا نہ ہونے, تمنا کے پورا نہ ہونے کی علامت ہوتی ہے, اور بعض اوقات کاموں میں رکاوٹ کی بھی یہ دلیل ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے انہیں کسی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے, تو اس طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں, اپنے آپ کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں.
البتہ پنجاب کے علاقے سے ان کا ہے یہ خواب انہوں نے بیان کیا ہے. گرمیاں بھی جوبن پر ہیں, نہریں بھی ہیں, لوگ نہاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہر میں نہانے کا خواہش مند شخص ہو تو اسے خواب میں بھی نہانا نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو بہرحال سمجھایا یہی جاتا ہے کہ نہروں میں نہیں نہانا چاہیے. ایسے ہی مجھے قانونی حیثیت اس کی معلوم نہیں, ورنہ دیکھا تو یہ کہ منع کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی حادثات بھی ہوتے ہیں. اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں, اب لوگ جو ہے وہ نہانے کے لیے نہروں کا رخ کریں گے, جائیں گے, اور پھر حادثات ہوتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں. کچھ خبریں پہنچتی ہیں, کچھ نہیں پہنچتی. تو ہر کوئی نہانے کا ماہر ہوتا نہیں ہے. پھر جب مل کے جاتے ہیں تو پھر مقابلے بازی میں, تو شو بازی میں, تو طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے. اللہ پاک حفاظت والا معاملہ فرمائے. البتہ اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے ایسا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے, اور جس نے خواب دیکھا ہے بالخصوص اگر اس کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو وہ بہرحال اپنے آپ کو دور ہی رکھے. ٹھیک ہے جی, خود کو دور رکھیے. خواب میں یہ ہیں جناب, اسلامی بہن ہے فرام گجرانوالہ, اور کہتی ہیں کہ لکھتی ہیں, اسد بھائی خواب میں میٹھا آلو بخارا دیکھنا اور کھانا, یہ کیسا ہے؟ یہ خواب میں دیکھا ہے. اچھا ہے, نعمت ملنے کی, اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے, خواب میں امرود اور آم دیکھنا اور ہر رات کو صرف 3 صحیح ہوتے ہیں اور ان میں 1 خراب ہوتا ہے, یہ اس طرح سے دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے, موسم کا پھل موسم میں دیکھنا اور اچھی کیفیت میں دیکھنا, یہ اچھی تعبیر ہوتی ہے. آم کا سیزن ہے, آنا شروع ہو گئے. اب ماشاءاللہ کئی علاقوں کے آم تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, بعضوں کے ابھی کچھ دیر میں آ ہی جائیں گے. تو آم کا دیکھنا, دوسرے پھل بھی گرمیوں کا پھل ہے, تو اللہ پاک کی نعمت ہے اور اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہے. لیکن اس میں آپ نے کہا کہ کوئی ایک جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ہاں جی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے نفع میں آپ کو کچھ کمی کا سامنا ہو. بعض اوقات بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو, تو جتنی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اتنا حصول نہیں ہوتا, بندہ اتنا سکسیسفل نہیں ہو سکتا. صحیح. تو آپ جو بھی کام کرتی ہیں, آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں, تو ان کاموں کو بہتر سے بہترین انداز پر کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کسی جزوی طور پر آپ کو آزمائش کا سامنا ہو. بہرحال اگر کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا ہے آپ کو, کوئی ایسی بڑی کوئی کوشش کر رہی ہیں, تو صلاۃ الحاجات ضرور پڑھ لینی چاہیے. ہر جائز کام کے حصول کے لیے صلاۃ الحاجات ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے, طریقہ ہے جو ہمیں تعلیم دیا گیا ہے. تو کسی بھی اہم اور بڑے کام سے پہلے اگر صلاۃ الحاجات ادا کر لی جائے گی, امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام میں اس کا طریقہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ کام ہمارے لیے آسان ہوگا. ناظرین, یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. جناب, میسیج یہ ہے کہ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے ہینڈ فری, جسے ایئر پوڈز بھی کہتے ہیں, یہ میرے پاس موجود ہے. ان میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور میں اسے فوراً مار دیتا ہوں. میرے مارنے پر وہ اسی ہینڈ فری کی ڈبی سے دوبارہ ڈبل ہو کر زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے, اور پھر سے مارنے پر اور زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے خوف زدہ کرتے ہیں. میں خواب میں ہی آنکھ کھولتا ہوں تو غائب ہو جاتے ہیں, اور مجھے غنودگی کی وجہ سے دوبارہ نیند آ جاتی ہے اور وہ دوبارہ مجھ پر حملہ کرتے ہیں, اور میں خواب میں ہی پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں ہینڈ فری نہ خریدتا. اور ہینڈ فری اور اس کی ڈبی ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. سر, مجھے ارشاد فرمائیے کہ اس کا کیا کریں اور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ہینڈز فری کی کوئی اسپیشل تعبیر تو نہیں ہے کہ اس خاص آلے کی کوئی تعبیر بیان کی گئی ہو. ویسے بھی جدید آلات میں سے, یعنی کہ اس زمانے کے آلات میں سے. البتہ ایک واضح سی بات ہے کہ ہینڈز فری کا جو استعمال ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال درست نہ ہو اور وہ آپ کے لیے کسی آزمائش کا دنیاوی یا اخروی طور پر باعث بن سکے. تو ایک پازیٹیو میسیج لینے والی بات ہے کہ آپ اس خواب سے اپنے معاملات کو کراس چیک کر لیں کہ اگر آپ واقعی موبائل فون یوز کرتے ہیں اور یہ آلہ بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا استعمال 100% حلال اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نہ سننے والی ہو, اسے اجتناب کریں. تو بعض اوقات اشارات کے ذریعے, خواب کے ذریعے بندے کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے اخروی معاملات پر غور کرے اور گناہوں سے بچے, نیک کام کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. یہ ایک سمجھیے کہ نیکی کی دعوت آپ کو میں پیش کر رہا ہوں.
اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہ کر نیکیوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہینڈ فری کا کیا کہنا سر؟ وہ رکھیں اس کے پاس اپنے پاس؟ جی اس کو پہلے سے زیادہ یوز کریں، اس میں نعتیں سنیں، ٹھیک ہے، اس میں بیانات سنیں، اچھی چیزیں سنیں۔ ہینڈز فری رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارا دن یوز کریں، اس کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، استعمال پر ہے کہ اس میں جو آواز ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کو دکھائیں گے ایک خوبصورت شاندار معلومات پر مشتمل ایک پیکیج، اور پروگرام میں جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ کی مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواب بھی اللہ پاک کی ایک عجیب نعمت ہے۔ خواب کے ذریعے بعض اوقات خوشخبریاں پہنچتی ہیں، کبھی مستقبل کے حالات اور واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور جی ہاں، بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی اہم واقعے کی اطلاع بھی دی جاتی ہے، اور اس کے بڑے زبردست واقعات بزرگوں نے کتابوں میں تحریر فرمائے۔ انہی میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ ہم خلیفہ معتضد باللہ کے پاس موجود تھے، اپنے تخت پر موجود تھا، اور اس کے آس پاس ہم بھی وہاں پر حاضر تھے کہ خلیفہ کو نیند آئی اور وہ سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک گھبرا کر اٹھا اور اپنے خدام کو بلا کر اس نے کہا کہ میری مدد کرو، اور فوری طور پر دریا کی طرف جاؤ، اور جو سب سے پہلا ملاح کنارے پر اترے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ خدام دوڑے دوڑے دریا کی طرف گئے، اور وہاں پر جب کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی میں اکیلا ایک شخص ملاح کشتی کو لیے کنارے پر آ رہا ہے۔ جیسے وہ اترا، خدام نے اس کو فوراً گرفتار کیا اور پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ ملاح اچانک گھبرا گیا اور اس کے اوسان گویا کہ خطا ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ مجھے بتاؤ اس عورت کا معاملہ کیا ہوا جسے تم نے قتل کیا۔ وہ ملاح پہلے تو حیران بھی ہوا، گھبرایا بھی کہ خلیفہ کو اس واقعے کی خبر کس طرح سے ہوئی، لیکن بہرحال کہ قاتل تھا اقرار کرنا پڑا، اور کہنے لگا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں فلاں پانی کے گھاٹ سے گزر رہا تھا کہ میں نے وہاں پر ایک خوبرو لڑکی کو دیکھا۔ اس نے بہت قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے جسم پر بہت قیمتی زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ میرے دل میں لالچ پیدا ہوئی، میں نے لڑکی کا منہ بند کیا اور اس کو پانی میں غوطہ دے کر مار دیا، اور اس کے جسم پر جو لباس اور زیورات تھے وہ اتار کر میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ میں گھر کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، لہٰذا میں گھومتا گھماتا دریا کے اس کنارے آ پہنچا۔ خلیفہ نے کہا کہ بتاؤ وہ زیورات اور مال کہاں ہے؟ ملاح کہنے لگا کہ کشتی کے اگلی جانب بادبان کے نیچے رکھا ہے۔ خلیفہ نے کچھ خدام کو بھیج کر وہاں سے وہ مال منگوایا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو اس بات کی خبر کس طرح سے ہوئی، کہ آپ کو الہام ہوا؟ تو خلیفہ کہنے لگا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی جن کا لباس بھی سفید تھا، داڑھی اور سر کے بال بھی سفید تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی دریا کے کنارے جو سب سے پہلا شخص کشتی سے نیچے اترے گا اس سے لڑکی کے معاملے پر سوال کرو جسے اس نے قتل کیا، اور اس پر حد جاری کرو اور اپنے نفس کی پیروی مت کرو۔ خلیفہ نے کہا کہ ان بزرگ کے خواب میں آ کر خبر دینے پر میں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ بہرحال پھر خلیفہ نے اس لڑکی کے ورثاء کو بلایا اور وہ تمام مال و اسباب علامت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد ان کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں جہاں خواب سے متعلق ایک ڈائیورسٹی ہے، ایک زبردست ایک حقیقت کا بیان ہمیں نظر آیا، وہیں پر ایک اور بات بھی قابل توجہ رہے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر چوری کا یا کسی بھی بات کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بادشاہ نے کیسے لگایا؟ تو بادشاہ نے خواب
پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پہلے اللہ سے سوال کیا اور جب اس نے اقرار کیا تو اس کے بعد آگے کا معاملہ آگے بڑھا. لہذا خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن دوسری جانب یہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے کسی واقعے کی خبر ہم تک پہنچائی جاتی ہے. تو یہ نتیجہ نکالنا یا رزلٹ نکالنا کہ کیا اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات خواب کی بنیاد پر ہر شخص جو ہے وہ کسی کے بارے میں گمان قائم کر لیتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس کی بنیاد فقط خواب ہوتا ہے، اور فقط خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے محفوظ رکھے. البتہ خواب کے ذریعے حیرت انگیز واقعات کی خبریں لوگوں تک پہنچنا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، جس میں سے ایک واقعہ آپ نے ابھی سننے کی سعادت حاصل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا، خواب کی بنیاد پر کیا حکم ہوگا، کیا حکم لگانا چاہیے یا لگنا چاہیے، یہ آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہے. اور خواب کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے یہ آپ نے اس میں ملاحظہ کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں. جی اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. خوابوں کے تعبیر سلسلے میں اسد مدنی اتاری صاحب سے میرا ایک سوال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑی کے کنارے بیٹھا ہوا ہوں اور پہاڑی کے کنارے کی طرف سے کچھ سانپ آ رہے ہیں، جس میں سے ایک پیلے کلر کا بہت بڑا سانپ آیا ہے. اس نے میرے سیدھے ہاتھ کے بازو پر کاٹا ہے. تو کاٹنے کے بعد مجھے اتنی درد کی شدت محسوس ہوئی ہے، اٹھنے کے بعد بھی، سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی مجھے درد کی شدت ہو رہی ہے. اس خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے، ارشاد فرما دیجیے. اللہ اکبر. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آپ اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑا کانشیس ہو جائیں اور کسی بھی ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتی ہو، تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. اصل بھائی ہمارے دوست ہیں، ان کے والد 2 سال پہلے فوت ہوئے. وہ فوت ہونے سے 2 مہینے پہلا بیٹا اس کا دوسرے ملک میں رہتا تھا، اس نے آگے اپنی والد کی خدمت کی. اب 2 سال کے بعد اس کی والدہ کے خواب میں آئے ہیں فلاں بیٹے سے میں ناراض ہوں. تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اب بیٹے کو اپنے والد کو راضی کس طرح کریں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی دیکھیے، اس طرح کی چیزوں میں ظاہری جو معاملات ہیں اس پہ غور کرنا ہوتا ہے. اگر واقعی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو والد صاحب کی زندگی میں ان کے لیے تکلیف دہ تھا یا اچھا نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے دوست احباب جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. تو ان معاملات پہ غور کریں اور دعا کرتے رہیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں. جی مزید کال دیجیے. خواب میں بہت ساری بکریاں دیکھنا، اس کی تعبیر پوچھنا تھا میں نے. یعنی کافی زیادہ تعداد میں بھیڑ بکریاں دیکھنا، ان کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی حضور کیا اچھا ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہے. اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کچرے سے چاول اٹھا کے کھا رہا ہوں. کچرا پڑا ہوا ہے سائڈوں پہ، وہاں سے میں چاول اٹھا کے کھا رہا ہوں. جی غور کریں اپنے آمدن پر، اپنے طریقہ کمائی پر کہ اس کے اندر کہیں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. خواب بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اپنے کاموں کو ذرا غور کر لیں. کہیں پر کمی کوتاہی محسوس کریں تو اس کو دور کرنے کی کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے، مزید کال دیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں وہ وائٹ کلر کا گھوڑا لے کے آئے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں. کسی ایسے کام میں مبتلا ہیں جو ان کی عزت کو خراب کرنے کا باعث ہو سکتا ہے، تو غور کر لیا جائے. بعض اوقات ہم مذاق میں یا ویسے ہی جان بوجھ کر کسی ایسی مصروفیت میں مصروف ہو جاتے ہیں، کوئی ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا منصب، ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ داؤ پہ لگ سکتی ہے. تو غور کریں گے تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی. اللہ پاک آسانی اور بہتری والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. مزید کال دیجیے. کا نام نعمان ہے. تو مجھے خواب آیا کہ سانپ نے نا میرے سر کو پکڑ لیا، وہ چھوڑ نہیں رہا، بہت بڑا سانپ ہے. اچھا خواب نہیں ہے،
किसी बुरे शख्स की तरफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अलामत है। तो ज़ाहिरी तौर पर भी अपने आप को आप महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी वाइज जो भी इक़दामात हैं वो भी इख्तियार करें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें, कुछ सदका कर दें, इंशाअल्लाह नुकसान से महफूज रहेंगे। ठीक है, एक मैसेज हुजूर फेसबुक के ज़रिए से भी मैं शामिल करना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि ख्वाब में अजदहा देखना और फिर रब्बी ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़कर दौड़ने लगी हूँ, अपनी बेटी उठाई हुई है, ये इनका ख्वाब है। ये अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं। दुआ तो बहुत ही माशाअल्लाह बेहतरीन है, इसको पढ़ते भी रहना चाहिए। और शाम का देखना अच्छा नहीं होता, जो कैफियत मालूम होती है कि शायद इनको अपनी बेटी के लिए नुकसान का अंदेशा था। तो ज़ाहिरी असबाब के अतबार से भी गौर करें, जो भी उसकी एज है उसके हवाले से उसकी हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात हैं उन्हें बुरुए काल लाना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट मैसेज प्रोग्राम में शामिल करेंगे और ये कहते हैं कि सर मेरे हस्बैंड ने ख्वाब में ये देखा है कि एक जो है क्रोकोडाइल है और वो हमला करने की कोशिश करता है, ये इनका ख्वाब है। बुरे शख्स की बदबातिन की अलामत है, तो गौर करें कि कौन ऐसा हो सकता है जो इनको नुकसान पहुंचाए, या बुरी सोबत या बुरे लोगों से अपने आप को दूर रखा जाए। इसकी और भी कई ताबीरें हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक नुकसान पहुंचाने वाले बुरे शख्स की अलामत होती है। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, सबको बुरे लोगों से और बुरी सोहबत से और उसके नुकसान से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक अपनी रहमत की नज़र फरमाए और तमाम परेशानियों से हमारी जो है वो हिफाजत फरमाए, इन परेशानियों को आसानियों में जो है वो तब्दील फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा 319 नंबर, जो कि इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मदनी चैनल की नशरियात के साथ जुड़े रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम। आँख जब सोती है तो खुलते हैं दरवाजे, ख्वाब एक पल दे खुशी, एक पल ये चौंका दे।